کرام، فیضان بزرگان دین، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگر غیر اللہ کے نام پہ منت مانا ہے، غریب نواز کے روزے پہ چادر چڑھاؤں گی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس منت کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منت عرفی ہے۔ اگر تم نے منت مانا ہے کہ 200 کی چادر چڑھاؤں گا، خبردار ضروری نہیں 200 کی چادر چڑھانا، منت کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ منت عرفی کا مکمل کرنا ضروری نہیں۔ منت عرفی کی حیثیت ایسی ہے جیسے نفل نماز آپ پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں، اسی طرح منت عرفی کو اگر پوری کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے ولی کو آپ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جنتی چادر کے نیچے سویا ہے۔ اللہ اللہ، اگر منت مانا ہے تو 200 کی چادر غریب نواز کے روزے پہ چڑھانے کے بجائے 200 کا کپڑا خرید کر لاؤ، اسلام پور سے اپنے گاؤں کے کسی یتیم اور غریب بچے کو اڑا دو، اس بچے کے لبوں پہ ادھر مسکراہٹ آئے گی، ادھر اجمیر کا غریب نواز بغیر چادر چڑھائے تم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مفتی فیروز عالم مصباحی۔ جس ولی کے نام کی منت مانا ہے اس ولی کے نام پر اسلام پور ہاسپٹل میں پہنچو، بہت سے غریب مریض ایسے ہیں جس کے پاس دوا خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، وہ 200 روپے کی چادر جو غریب نواز کے روزے پہ چڑھانے گئے تھے، 200 کی چادر غریب نواز کے نام پر 200 روپے کی دوائی خرید کر اس غریب مریض کو دے دو، وہ مریض تمہاری دی ہوئی دوائی کو کھا کر صحت یاب ہوگا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قسم خدا کی اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی، اور صاحب مزار اللہ کا ولی بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے جو کام کرنا چاہیے وہ کیجئے۔ گاؤں میں کوئی صحیح بچہ ہے غریب کا، پڑھنے کا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو چادر پہ خرچ کرو گے اس غریب طالب علم پہ خرچ کرو، قسم خدا کی اگر وہ آپ کے اس 200 روپے کی وجہ سے عالم دین یا حافظ قرآن بن گیا تو صرف آپ کو نہیں بلکہ پوری آبادی کو کل قیامت کے میدان میں جنت میں لے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کام کرنا چاہیے وہ کرو، فالتو چیزوں میں اپنے پیسوں کو برباد مت کرو، لیکن یہ میسج لے کے مت جانا کہ میں چادر کا مخالف ہوں، مزار کا مخالف ہوں، پیر کا مخالف ہوں۔ نہیں دوستو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جائز اور درست معمولات اہل سنت میں سے ہے، لیکن اس کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی جگہ ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ پیر صاحب کو بلاتے ہو، ان کے پیچھے خرچ کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں نے بہت سے ایسے مریدوں کو دیکھا ہے، اللہ اللہ، وہ پیر صاحب کے پیچھے 10,000 خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کے پورے ماں باپ کو کبھی 200 کی دوائی خرید کر لا کر نہیں دیتا۔ یقیناً اگر ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد پیر کو راضی کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ماں باپ ناراض ہے، پیر کے پیچھے 2,000 نہیں 2 کروڑ خرچ کر دو، لیکن نہ پیر راضی ہوگا، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اس لیے ایک بیٹا کے لیے ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں
नहीं आया है कि पीर के कदमों में जन्नत है, बल्कि ये आया है कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है। इसलिए जन्नत जिनके कदमों में है, आप पहले उनको राजी कीजिए, उसके बाद फिर पीर साहब की बारगाह में जाइए तो यकीनन उसका मजा कुछ और होगा। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बातें मैंने सिर्फ इसलिए कह दी कि आपको जब मुफ्ती साहब ने हाथ उठाने के लिए कहा कि कल फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह लफ्ज़ इंशाअल्लाह के साथ आपको जरूर हाथ उठाना चाहिए और नमाज पढ़ के सो, उठो तो नमाज पढ़ो, नमाज की अहमियत को जानो। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा खुदा की इबादत के लिए निकाल लो। कसम खुदा की दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। मुसलमानों, जिस दिन तुम ईशा की नमाज पढ़ के सो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो आज मेरी ये बात याद रखो, कल ईशा की नमाज पढ़ के सोना। एक दिन जो बगैर नमाज पढ़ के सोओगे और एक दिन नमाज पढ़ के रात को सोओगे, दोनों दिन के नींद में बहुत बड़ा फर्क होगा। जिस दिन बगैर नमाज के सोओगे, उस दिन अगर मौत आ गई तो न जाने हाल क्या होगा, लेकिन अगर नमाज पढ़ के सो और मौत भी आ गई तो इत्मीनान की नींद इसलिए होगी, परवरदिगार मौत आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अगर रूह इसी हालत में निकली तो कम से कम इस हालत में निकलेगी कि तेरी इबादत करके सोया होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्र शुहदाए करबला अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, आज हमारे नौजवानों को मोबाइल में गेम खेलने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का वक्त है। गांव के बाहर पुलों पे, खेतों में और कहां-कहां न जाने नदियों के किनारों पे, जंगलों में कहां-कहां जाकर अकेली और तन्हाई की जगहों को देखकर, अभी आप देखिए कल और परसों की बात है गालिबन, ये हफ्तियागंज इलाके में धूमडांगी का नाम की एक जगह है जहां से रेलवे ट्रैक गुजरा है, जहां से इंटरनेशनल लाइन रेलवे के गुजरी है। 4 बच्चे रेलवे के पटरी के करीब बैठकर कान में ठूस कर टीपियां गेम खेलने में ऐसा मसरूफ था कि ट्रेन आती है और पीस कर चली जाती है। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस मोबाइल ने, मोबाइल के इन खुराफात ने तुम्हें इस कदर महव कर दिया है, दुनिया में इस तरह डुबा दिया है कि तुम्हें जान की भी फिक्र नहीं है। अल्लाह 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 मेरी कौम के नौजवानों को इन बुरी आदतों से महफूज फरमाए। अल्लाह अकबर। इस्लाम के दुश्मनों ने ऐसा हथियार हमारी नौजवान नस्लों के हाथ में दे दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से हरमन ने कहा था, ऐ सलाहुद्दीन, हर माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करेगी जब तक तुम हो, तुम्हारी कौम की हिफाजत है तुम्हारे पास, फिर तुम्हारी कौम को कोई बचा नहीं सकेगा। हम तुम्हारे कौम के हाथों में, तुम्हारे कौम की माओ की गोद में, उसके ज़हन पे ऐसा हथियार दे दिए हैं कि आने वाली नस्लें बेगैर लड़े हमारी गुलामी करती हुई नजर आएगी। आज बेगैर लड़े हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। आज बेगैर लड़े हमारे हाथों में उसने कोई मशीन गन नहीं दिया है, AK-47 नहीं दिया है, एटम बम नहीं दिया है, लेकिन ये मोबाइल और मोबाइल के खुराफात के नाम पर ये दुनिया का सबसे बड़ा एटमी हथियार दे दिया है, जिसके एक बटन की वजह से जान तो नहीं जाती है लेकिन ईमान और अकीदा जाता हुआ नजर आता है। इसलिए ऐ नौजवानों, ईमान और अकीदा बचाना है, मोबाइल का इस्तेमाल करो। मैं मना नहीं करता, जैसा कि अभी मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तकरीर मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मौलाना एहसान के इस टेक्निक की वजह से हजारों
جو لوگ اس تقریر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے استعمال کرو، موبائل کا استعمال کرو، نعت نبی کے لیے موبائل کا استعمال کرو، رسول اللہ کے دین کی باتوں کے لیے موبائل کا استعمال کرو۔ موبائل سنتے سنتے اگر سونے کی عادت ہے تو سنو، لیکن نعت نبی سنتے سنتے سو تاکہ موت بھی آئے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق آئے۔ اگر گانا سنتے سنتے مرو گے تو یقیناً ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ذرا بیداری کا ثبوت پیش کیجئے، پیچھے والے لوگ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی فیروز عالم اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، یقیناً معاشرے کی اصلاح پر اگر صرف گفتگو کی جائے، یہ تو بات نکل گئی تھی اصلاح معاشرہ کی۔ ہماری قوم کو سخت ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہمیں ایسی باتوں کی ضرورت ہے جس سے ہماری اصلاح ہو سکے، لیکن چونکہ یہ موقع اور محل دوسرا ہے، یہاں پر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ یہ وقت مقرر خطیب نقیب صاحب نے کہا بیداری کا ثبوت پیش کیجئے، یہ وقت بیداری کا نہیں ہے۔ آپ فطرت سے فطری تقاضے کے خلاف لڑ رہے ہو، آپ اپنی آنکھوں کو زبردستی کھول کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ وقت سونے کا ہے۔ اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ نے میدان کربلا کے حالات، داستان اور واقعات آپ نے سماعت فرمایا، ان چیزوں کو ٹچ کیے بغیر دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں پھر اپنی گفتگو ختم کر دو۔ حضرات محترم، سنی ہوئی باتیں دوبارہ سنانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہاں البتہ اس پر عمل کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ عمل کر لیجئے، قسم خدا کی فائدہ ہی فائدہ ہے، سننے کا بھی ثواب، عمل کا بھی ثواب۔ عمل کرنے کے بعد جب آپ دوسرے کو اس کی آپ کو دیکھ کر اگر دوسرا عمل کر لیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے علماء کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے مت نکالیے، دونوں کانوں سے سن کر دل میں جگہ دیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ میرے گاؤں کا بیٹا مولانا احسان نے یہ کہا ہے، قسم خدا کی مولانا احسان کی یہ پاور نہیں، فیروز عالم مصباحی کی یہ طاقت نہیں کہ میں اپنے باپ کی بات بولوں۔ ہمارے علماء کی زبان تو ان عالموں کی ہے، زبان تو ان مولویوں کی ہے، زبان تو ان خطیبوں کی ہے، لیکن بولی ہماری نہیں ہے۔ زبان ہماری ضرور ہے لیکن اس میں جو بولی ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے زبان مت دیکھو، زبان سے نکلی ہوئی مصطفیٰ کی بولی دیکھو۔ اس لیے علماء کی باتوں کو مولوی کی بات کہہ کے مت ٹکراؤ، بلکہ علماء کی باتوں کو نبی کی بات کہہ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، میدان کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں، ابھی آپ نے بہت مشہور زمانہ شعر سنا، اکثر علماء پڑھتے ہیں قتل حسین، ابھی شاعر صاحب نے بھی ترنم میں پڑھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا خاندان اور قبیلہ موجود ہے۔ آپ اکثر یا ضرورت کے مطابق لوگ اکثر ایک ہی شعر پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس کو کربلا کے حالات سے زیادہ مماثلت و مناسبت ہے۔ لیکن آئیے آج میں شعر کا پورا خاندان آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور یہ بھی بتاؤ کہ اس شعر کا لکھنے والا رائٹر کون ہے، اس شعر کا شاعر کون ہے۔ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ مشہور مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر اس شعر کا لکھنے والا ہے۔ کون مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کی شہادت پیش کیا تھا، وہ مولانا محمد علی جوہر جن کے نام سے رامپور کی زمین پر اعظم خان نام کا ایک بہت سینئر نیتا جنہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور محمد علی جوہر یونیورسٹی بنا
बनाया। वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और जितने भी लोग हैं काबिल एहतराम, जितने भी लोग हैं काबिल एहतराम, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में काबिल एहतराम, मैं सबको मानता हूँ, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। ऐ इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, आपने करबला की तारीख समात फरमाया। मैं जगह जगह से दो चार बातें आपको बताऊं। इमाम हुसैन सन 60 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल है जिनको ये शरफ हासिल है पूरी कायनात में कि खालुल अल्लामा रूम अलैहि रहमान ने खालुल मुस्लिमीन कहा, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों के मामू। अल्लाह अल्लाह, नबी की बीवी उम्मे हबीबा का भाई अबू सुफियान का बेटा, यानी रसूलुल्लाह का साला। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और अमीर मुआविया वो सहाबी है जिनको कुरान लिखने का शरफ हासिल है, कातिब वही इलाही जिनको कहा जाता है। उस जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा यजीद सन 61 हिजरी में खुद साख्ता खिलाफत का दावा करता है, बादशाह का ऐलान करता है। इमाम हुसैन के नाम बैत के नाम के लिए मदीने के गवर्नर वलीद इब्ने उकबा को खत लिखता है कि सबसे पहले मेरे नाम की बैत इमाम हुसैन से लो। इमाम हुसैन समझ जाते हैं अगर बैत का इनकार किया तो मदीने की जमीन खून से रंगीन होगी, मेरे नाना का शहर अमनो अमान मुसलमानों के खून से लालाजार होगा। इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तुम जाने की तैयारी करो, इसलिए कि हमें रात के मुख्तसर वक्त में मक्का मदीना छोड़कर मक्का जाना है। अल्लाह अल्लाह, मैं नाना के मजार पे मैं सलाम करके आता हूँ। मेरा हुसैन रसूल आजम के मजार पे जाते हैं, जाने के बाद रोते हुए हुसैन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना, अपने नवासा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। तेरे हुसैन को तेरे मदीने से प्यारा इस कायनात में कोई शहर नहीं था, लेकिन तेरी उम्मत के जालिमों ने हुसैन पर मदीने में रहना हुसैन पर तोहफा कर दिया है। जालिमों ने मदीने की जमीन तेरे नवासे पर तंग कर दी है, इसलिए अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। हुसैन रोते हुए अपने नाना को आखिरी सलाम करके जब घर आते हैं, अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब से कहा, बहन जाने की तैयारी हो गई है। हज़रत ज़ैनब अर्ज़ करती है, भाई जान जाने की मुकम्मल तैयारी हो गई है, लेकिन एक दिक्कत है, एक परेशानी है, एक मसला खड़ा हो गया है। कहा कौन सा मसला है? कहा आपकी बीमार बेटी हजरत सुगरा जिनको मदीने में रहना है, जिनको मदीना छोड़कर नहीं जाना है। कहा हाँ। कहा क्या मसला है? कहा आपके 4 महीने का बेटा हजरत अली असगर उसी बीमार बेटी हजरत सुगरा की गोद में है। हजरत असगर जो 4 महीने का है सुगरा की गोद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा कि असगर को मैं लेने गई लेकिन मेरी गोद में भी नहीं आता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गया, उसकी गोद में भी नहीं आता। हजरत कासिम गया, उसकी गोद में भी नहीं आता। हजरत शहरबानू गई, उसकी गोद में भी नहीं आता। सकीना गई, उसकी गोद में भी नहीं आता। ऐ भाई जान, असगर मदीना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम असगर को लिए बगैर कैसे चली जाए? इमाम हुसैन जाते हैं अपने 4 महीने के असगर को लेने के लिए सुगरा की गोद से। अल्लाह अल्लाह, जो असगर किसी की गोद में आना नहीं चाहता था, अब मेरा हुसैन गया। जाने के बाद असगर के कान में कुछ कहा। इमाम हुसैन ने अपना होठ असगर के कान से अलग किया। असगर फौरन सुगरा की गोद छोड़कर हुसैन की गोद में आ जाते हैं। बहन ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन, आखिर आपने असगर के कान में क्या कहा कि असगर फौरन सुगरा की गोद छोड़कर आपकी गोद में आ गया? मेरा हुसैन कहता है, बहन ज़ैनब, मैंने कुछ और नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ असगर, मदीना क्यों नहीं छोड़ना चाहता? अरे
کربلا کے شہیدوں میں تیرا بھی تو نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، علامہ مفتی فیروز عالم صاحب مصباح قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے مجھ سے پیشرو خطیب سے سنا، امام حسین نے خطبہ دیا جسے تاریخ اتمام حجت کے نام سے جانتی ہے، یعنی ان یزیدیوں کا بہانہ میرے حسین نے توڑ دیا تاکہ کل کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے میدان محشر میں پروردگار اگر حسین نے ایک بار سمجھایا ہوتا تو ہم حسین کا قتل نہیں کرتے۔ میرے حسین نے اتمام حجت کے طور پر ان کا یہ بہانہ ختم کر دیا۔ ابن عمرو ابن سعد جو میدان کربلا میں یزیدیوں کے لشکر کا سپہ سالار تھا، 22,000 لشکر کے کمانڈر کا نام عمرو ابن سعد تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمرو ابن سعد کون ہے؟ مشہور زمانہ صحابی، اشرۂ مبشرہ میں سے جو صحابی تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ میدان تخت اور حکومت رائے کی لالچ میں یزید کی طرف سے امام حسین کی طرف پہلا تیر پھینک کر کہتا ہے، اے یزیدیو، یزید کی بارگاہ میں جا کر گواہ دینا کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بدبخت ہے وہ بیٹا، کتنا محروم ہے وہ بیٹا، کتنا بدنصیب ہے وہ بیٹا۔ اللہ اللہ، اسی عمرو ابن سعد کا باپ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باپ کا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ، جو باپ میدان احد میں جب کافروں کے تیر میرے نبی کے طرف جا رہے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے چاروں طرف لپک لپک کر مشرکین مکہ کا تیر اپنے سینے میں لے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے کافروں، جب تک میرا سینہ، جب تک میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے جسم تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دوں گا۔ اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، جو باپ رسول اللہ کے طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اسی جنتی باپ کا جہنمی بیٹا میدان کربلا میں پہلا تیر آل رسول کی طرف پھینکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قسمت کی نیرنگی دیکھیے۔ اللہ اللہ، باپ جنتی ہے، بیٹا جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے سمجھانے کی کوشش کیا۔ عمرو ابن سعد نے کہا، حسین، ہم تیری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دو۔ اب علی کے بیٹے کو جلال آتا ہے، فاتح خیبر کے شہزادے کو جلال آتا ہے، مولا علی مشکل کشا کے لال کو جلال آتا ہے، رسول اللہ کے نواسے کے رگوں میں ہاشمی خون تڑپتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اے یزیدیو، ارے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے گا؟ اے یزیدیو، یہ گردن حسین کی ہے، جب چاہو لے لو، لیکن یہ ہاتھ حسین کا نہیں ہے۔ اگر یہ ہاتھ حسین کا ہوتا تو ہو سکتا ہے علی اکبر کو بچانے کے لیے دے دیتا، علی اصغر کو بچانے کے لیے دے دیتا، قاسم کو بچانے کے لیے دے دیتا، اور محمد کو بچانے کے لیے دے دیتا، عباس کے بازوؤں کو کٹنے سے بچانے کے لیے دے دیتا۔ اللہ اللہ، اے یزیدیو، یہ ہاتھ حسین کا نہیں ہے، یہ گلا حسین کا ہے، اسے چاہو تو کاٹ دو، لیکن یہ ہاتھ حسین کا نہیں، یہ ہاتھ تو اسلام کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ صدیق کا صداقت والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عمر کا عدالت والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا سخاوت والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا شجاعت والا ہاتھ ہے۔ اے یزیدیو، گردن لے لو، حسین کی ہے، لیکن یہ ہاتھ اسلام کا ہے۔ حسین اپنا گلا تو دے سکتا ہے، لیکن اسلام والا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ کبھی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، عظمت اہل بیت،
عظمت اہل بیت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، امام حسین نے کہا کہ گلا لے لو حسین کا ہے، ہاتھ حسین کا نہیں ہے، ہاتھ اسلام کا ہے، اسلام کا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر حسین نہیں دے گا۔ حضرات محترم، امام حسین میدان کربلا کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ کی بیوی حضرت شہربانو حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر میرے امام کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ہے مولا حسین صبح سے جو گیا کوئی واپس نہیں آیا، اکبر گیا واپس نہیں آیا، قاسم گیا واپس نہیں آیا، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، اے حسین جو بھی گیا واپس نہیں آیا، آپ بھی جا رہے ہو واپس نہیں آؤ گے، میں آپ کو روکنے نہیں آئی ہوں، لیکن میرے 6 مہینے کا اصغر جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اے حسین ہم سے ہماری بھوک اور پیاس تو برداشت ہوتی ہے، لیکن میرے یہ 6 مہینے کا لال جب پانی کے لیے تڑپتا ہے تو میرا کلیجہ گویا کہ باہر آ جاتا ہے۔ ایک ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے بچے کا تڑپنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اللہ، وہ علی اصغر تھے، اللہ اکبر، حسین کا لخت جگر 6 مہینے کا بچہ جب پیاس سے تڑپتا ہے تو ماں کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ شہربانو کہتی ہے میرے آقا حسین ہم پر نہ صحیح، ارے ان ظالموں کے سامنے اصغر کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے اس 6 مہینے کے بچے پر رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، میرا امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کر جب چلنے لگتے ہیں نہر فرات کی طرف، اللہ اللہ بچہ پیاس سے روتا ہے، میرا امام نہر فرات کے کنارے پہنچ کر ان یزیدیوں سے کہتے ہیں 5000 یزیدی نہر فرات پہ پہرا دے رہے ہیں۔ امام نے کہا اے یزیدیوں، یزید کی دشمنی حسین سے ہے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، میرے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے، 6 مہینے کا ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا ہے، یہ جانتا بھی نہیں کہ یزید کون ہے۔ اے یزیدیوں، آج اگر تم نے میرے لال کو ایک چلو پانی دے دیا، قسم خدا کی میرا یہ اصغر اس ایک چلو پانی کے بدلے میں کل میدان قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اپنے نانا رسول پاک سے کہہ کر تمہیں پیسے کا جام پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ان یزیدیوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا۔ ہرملہ نام کا ایک ظالم یزیدی ایک تیر نشانے پہ لگاتا ہے، تیر آ کر میرے حسین کے بازوؤں کو چیرتا ہوا حضرت علی اصغر کے حلقوم پہ گلے میں جا کے لگتا ہے۔ میرے امام نے تیر کو نکالا، بچے نے کھینچکی لی اور روح نکل گئی۔ اللہ اللہ، آج ہمارے بچوں کو اگر ٹھوکر لگے تو ہمارا دل نکل جاتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ہم رونے چلانے لگتے ہیں۔ ہمارے امام تیرے صبر و شکر کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام۔ میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے جو حالات تھے، اگر رستم کے سامنے بھی ہوتا تو وہ گھٹنے ٹیک لیتا، لیکن میرا امام جن کی تربیت رسول اعظم نے کی تھی، جن کی پرورش مولا علی نے کی تھی، جو فاطمہ کے گود میں پلا اور بڑھا تھا، میرا امام صبر و شکر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہوتا ہے، اپنے بچے کے گلے سے تیر نکالتا ہے، لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ حسین کا سر سجدے میں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ارے ایک اصغر دیا ہے جس کو میں نے قربان کر دیا، قسم خدا کی اگر ہزاروں اصغر دیتا تو ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے تیرا حسین اپنے ہر اصغر کو قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، میرے دوستو اور بزرگوں، ذرا سوچو دوستو، ایک باپ کے گلے سے، ایک باپ اپنے بچے کے گلے سے تیر نکالتا ہے، رونے کے بجائے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا یہ تو ایک اصغر ہے، اگر ہزاروں اصغر ہوتا تو اسی طرح ایک ایک کر کے تیرے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تیر نکالا تو گلے سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام حسین نے اس خون کو ہاتھ میں لے کر پیشانی پہ لگایا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کیا مولا گواہ رہنا، کل میدان محشر میں تیرا حسین اپنے اصغر کا خون اسی طرح پیشانی پہ لگتا ہوا آئے گا، لگاتا ہوا آئے گا۔ اے مولا، کل قیامت کے میدان میں اپنا بچہ اصغر
اصغر کا خون اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک میرے اصغر کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں تو میرے نانا کے گنہگار امت میں سے ایک ایک کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علامہ مفتی فیروز عالم صاحب مصباح سے قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم قربان جاؤ امام حسین کے صبر کو لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا ہے، لیکن وہاں امام اپنے 6 مہینے کے بچے کا لاشا تیرے گود میں ہے، لیکن وہاں بھی تو ہم گنہگاروں کو نہیں بھولا ہے۔ اللہ اللہ، میرا امام وہاں بھی ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے۔ اصغر کے خون کے بدلے میں میرا امام اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہے، بلکہ اپنے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے بدلے میں نبی کی امت کی شفاعت مانگ رہے ہیں، ہم پاپیوں کی شفاعت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس حسین کا کردار پہ عمل کرنا چاہیے جو حسین اپنے بچے کے لاشے کو گود میں لے کر بھی ہمیں نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، اب میرا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب خیمے کی طرف آتے ہیں، اللہ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو چادر میں لپیٹ کر خیمے کی طرف آتے ہیں تو اس بچے کی ماں اصغر کی ماں شہربانو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، انتظار کرتی ہے، امید لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے بچے کو پانی دے دے۔ اللہ اللہ، جب بچہ واپس آتا ہے تو روتا نہیں، کیسے روئے گا؟ یہاں تو روح نکل گئی ہے، جب گیا تھا تو رو رہا تھا، اب واپس آیا ہے تو رو نہیں رہا ہے۔ تو باپ کو ایسا لگا، شہربانو کو ایسا لگا کہ لگتا ہے میرے لال کو یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، تبھی تو میرا بچہ رونا بند کر دیا ہے۔ وہ دوڑ کر قریب آتی ہے اور کہتی ہے میرے آقا حسین، کیا میرے لال کو یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے؟ وہ حسین جو اپنے بچے کے گلے سے تیر نکالتے وقت نہیں رویا تھا، شہربانو کے اس جملے نے حسین کو رلا دیا۔ میرے آقا حسین روتے ہوئے کہتا ہے شہربانو، تیرے لال کو ان یزیدیوں نے پانی نہیں دیا ہے، تیرے اصغر کو ان کے نانا مصطفیٰ نے کوثر کا جام پلا دیا ہے، تیرا بیٹا اب قیامت تک کبھی پانی کے لیے نہیں روئے گا۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا امام کہتا ہے اے شہربانو، تیرے بچے کو ان کے نانا امام رسول کائنات نے کوثر کا جام پلایا ہے، آج کے بعد تیرا بیٹا پانی کے لیے کبھی نہیں روئے گا۔ اللہ اللہ، میرا امام اپنے بچے کو گود پہ سے اتار کر خیمے میں رکھ کر میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت امام حسین کی عمر 54 سال 5 مہینہ 5 دن کی تھی۔ اللہ اللہ، یزیدیوں نے سوچا تھا کہ حسین بوڑھا ہو گیا ہے، حسین صبح سے شادوں پہن تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، دین دین کا بھوکا اور پیاسا حسین ہم سے کیا لڑے گا؟ لیکن علی کا بیٹا فاتح خیبر کا شہزادہ جب شیر خدا کی تلوار ہوا میں لہراتا ہے، اللہ اللہ، آسمان کی بجلیاں جیسے کود جاتی ہے ویسے حسین کی تلوار چمکتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین کی تلوار پیچھے پیچھے، حسین کی تلوار کے سامنے موت آگے آگے چل رہی ہے۔ جن جن یزیدیوں کا سامنا شیر خدا کے بیٹے سے ہوتی ہے، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی چلی جاتی ہے، پورا میدان کربلا یزیدیوں کے لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ میرا حسین یزیدیوں کو کاٹتے کاٹتے نہر فرات پہ پہنچتا ہے۔ 5000 کا پہرا توڑنے کے بعد حسین اپنا گھوڑا نہر فرات پہ اتارتا ہے، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، ایک چلو پانی اٹھاتا ہے، منہ کے قریب لے جاتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، دوبارہ ڈال دیتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا آقا حسین، آپ تو 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ کے ہونٹوں کے قریب پانی ہے، آپ نے پیا کیوں نہیں؟ تو حسین کی روح پکار کر کہتی ہے اے میرا دیوانہ پوچھنے والا حسینی، سنو سنو، میں نے اس لیے نہیں پیا کہ پانی کا چلو جب منہ کے قریب لے گیا تو اس پانی کے چلو میں مجھے قاسم کی شہادت نظر آ گئی، پانی کے اس چلو میں میرا جوان بیٹا علی
اکبر کا علی اکبر کی شہادت نظر آ گئی. پانی کے اس چولہے میں میری بہن زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کو لڑکپن نظر آ گیا. پانی کے اس چولہے میں میرے بھائی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آ گئے. پانی کے اس چولہے میں میری پیاسی سکینہ کی صورت نظر آ گئی. پانی کے اس چولہے میں میرے 6 مہینے کے اصغر کا سوکھا ہوا ہونٹ نظر آ گیا. اس لیے میں نے پانی نہیں پیا. اللہ اکبر. اے حسین اگر پانی نہیں پینا تھا تو اتنی مصیبتیں کیوں اٹھایا؟ حسین کی روح پکار کر کہتی ہے تاکہ کل کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے علی کے بیٹے کے پاس وہ پانی حاصل کرنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ اللہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں جب چاہتا تب پانی حاصل کر لیتا, لیکن میں نے جان بوجھ کر پانی نہیں پیا. اللہ اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ اللہ. اگر کرامت دیکھنی ہو تو حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا, کئی پشتوں کا بیٹا, حسین کے غلاموں کا کئی پشتوں کا غلام اجمیر کی زمین پہ غریب نواز پہ جب پانی بند ہوا وہ غریب نواز نے فوراً کرامت دکھایا, کٹورا بھیجا, پورا انا ساگر بلا لیا. اللہ اللہ. غریب نواز نے تو کرامت دکھایا تو حسین کا بیٹا ہے, لیکن حسین نے کیوں نہیں دکھایا؟ تو سنو, اس لیے نہیں دکھایا کہ غریب نواز اسلام پھیلانے آئے تھے اور حسین اسلام بچانے گئے تھے. اسلام پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے, اسلام بچانے کے لیے کرامت کی نہیں شہادت کی ضرورت ہے. اسلام پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے غریب نواز نے کرامت دکھایا, لیکن اسلام بچانے کے لیے کرامت کی نہیں شہادت اور قربانی کی ضرورت ہے. اس لیے میرے حسین نے وہاں پر کرامت نہیں دکھایا تھا, ورنہ جس حسین کے رونے پہ جنت سے کپڑا آ جائے وہ حسین اگر میدان کربلا میں ایڑیوں کا ٹھوکر مارتا تو قسم خدا کی میرا عقیدہ ہے پورا میدان کربلا جل تھل ہو جاتا. اس لیے کہ انہی کے خاندان کے بچے نے میدان مینا میں جب پتھر جب آپ نے اپنے ایڑیوں کو لگا تو پانی کا چشمہ نکل گیا جسے دنیا زمزم کہتی ہے. اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ مصطفیٰ کی امت کو قیامت تک کے لیے صبر کی تعلیم دینے گئے تھے, صبر سکھانے گئے تھے. حسین یہ بتانا چاہتے تھے میں تو مضبوط ہوں, میں نے نبی کی گود میں میں پلا ہوں, اس لیے میں نے تو صبر کر لیا. اگر میں پانی پی لوں تو کل کا کوئی یزید اگر تم پر پانی بند کرے تو تم کیسے صبر کرو گے؟ میں پانی اس لیے نہیں پی رہا ہوں تاکہ کل اگر کوئی تجھ پر پانی بند کرے تو حسین کی پیاس کو دیکھ کر صبر کر لینا. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں, وقت کافی ہو چل رہا ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام حسین میدان کرب و بلا میں پہنچتے ہیں, امام حسین کی شہادت ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حسین کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ تھے, جلیل القدر صحابہ تھے. اگر اسلام ہی بچانا تھا تو عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی تھا جو امام حسین سے عمر میں بڑے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر تھا, عبداللہ ابن عباس تھے, عبداللہ ابن مسعود تھے. ایسے جلیل القدر صحابی اسی کوفہ میں نعمان ابن بشیر تھے, سہل ابن علی تھے, زید ابن ارقم تھے, بہت سے صحابہ موجود تھے. اگر دین بچانا تھا تو حسین کی قربانی ہی کیوں, حسین کا خون ہی کیوں, کوئی اور اپنا خون دے دیتا اور میدان کربلا میں اسلام بچا لیتا. لیکن حسین کے خون کی ضرورت کیوں پڑی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے صرف حسین کی خون کی ضرورت پڑی کہ اسلام لانے والا رسول اللہ ہے اور اسلام بچانے والا حسین, اس لیے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ جس خون نے اسلام پھیلایا ہے آج اسلام بچانے کے لیے اسی خون کا استعمال ہونا چاہیے. اور وہ خون حسین کے علاوہ پوری کائنات میں کسی اور کے بدن میں موجود نہیں تھا. اس لیے میدان کربلا میں صرف حسین کے خون کی ضرورت پڑی. اللہ اکبر. میرے دوستو, اور دوسرا معمہ یہ تھا کہ حسین کی قربانی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس لیے کہ حسین کی شہادت حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے. حسین کی شہادت
شہادت حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ آپ کہو گے گردن حسین کی کٹی اور شہادت کا مرتبہ میرے نبی کو ملا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا سردار ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بڑا مقام اللہ کے بعد مخلوقات میں کسی کا نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء میدان جنگ میں شہید ہوئے، لیکن میرے مصطفیٰ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ آپ کو شہادت، آپ شہادت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کسی اور نبی کا کوئی امت یہ کہے کہ تمہارا نبی کیسے بڑا ہوگا، جبکہ ان کو شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ اللہ اللہ، شہادت حکمی، شہادت سری تو پر رسول اللہ فائز تھے، لیکن شہادت جہری اللہ کے نبی کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میدان کربلا میں حسین کی گردن کٹے اور میرے مصطفیٰ کو شہادت جہری عطا ہو۔ اللہ اللہ، گردن حسین کی کٹی لیکن شہادت کا مقام مصطفیٰ کو ملا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے تو انہیں بتاؤ کہ میدان بنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل اسماعیل کو ہٹا کر جنت کا دمبا لے جا کر رکھ دو۔ اللہ اللہ، گردن اسماعیل کی نہیں کٹی تھی میں بلکہ گردن دمبے کی کٹی تھی، گردن جانور کی کٹی تھی، لیکن قیامت تک ذبیح اللہ کا لقب اسماعیل کو مل گیا۔ تو مجھے کہہ لینے دو کہ جب ایک جانور کی گردن کٹنے سے اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل سکتا ہے، تو حسین کی گردن کٹنے پر رسول اللہ کو شہادت کا مقام کیوں نہیں مل سکتا؟ یقیناً میرے نبی کو یہ مقام بھی ملنا تھا، اس لیے حسین کی شہادت عمل میں آئی۔ بس آخری بات سنیے آپ، میدان کربلا میں بہت سے حالات رونما ہوئے۔ وہاں سے امام حسین کے سر کو لے کر جب کوفہ سے ملک شام کے شہر دارالحکومت دمشق میں پہنچتے ہیں، یزید کا دربار لگا ہوا ہے۔ یزیدی دربار میں ایک طرف یزیدی بیٹھے ہیں، دوسری طرف خاندان نبوت کا لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اللہ اللہ، اسی قافلے میں امام حسین کا بیمار بیٹا حضرت زین العابدین بھی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں یزید کے دربار میں جب ایک ڈھول بجتا ہے، نقارے کی آواز آتی ہے۔ پہلے بادشاہوں کے یہاں دن میں ایک مرتبہ ڈھول بجایا جاتا تھا، آواز لگائی جاتی تھی، وہ اس لیے تاکہ اس بادشاہ کی حکومت کا اور دبدبہ لوگوں میں پھیلے، لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہ کی عظمت کیا ہے۔ جب یزید کے دربار میں ڈھول بجتا ہے، آواز آتی ہے، تو یزید کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، کہتا اے حسین کا بیٹا زین العابدین، دیکھو میرے باپ نے تیرے خاندان کو میدان کربلا میں ختم کر دیا ہے، اب تیرے خاندان کا نام و نشان میرے باپ نے مٹا دیا ہے، اب صرف ہم باقی ہیں، اور یہ دیکھو میرے باپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اب دنیا میں صرف میرے باپ کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ اللہ، امام حسین کا بیٹا زین العابدین خاموش رہتا ہے۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد دمشق کے جامع مسجد کا مؤذن جب اذان کی آواز پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین خاموش ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، زین العابدین خاموش ہے، لیکن جب مسجد کا مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید کا بیٹا، تمہارے باپ کے نام کا ڈنکا دن میں ایک بار بجتا ہے، تمہارے باپ کے نام کا ڈنکا اس وقت بجے گا جب تک تیرا باپ زندہ ہوگا، تیرے باپ کی حکومت رہے گی، لیکن اے یزید کا بیٹا کان کھول کر سن لے، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں مسلمان ہوگے، جہاں جہاں مسجدیں ہوگی، ہر مسجد کا مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان کے ذریعے میرے خاندان کے نام کا ڈنکا قیامت تک بجاتا رہے گا، اور اسے پوری دنیا مل کر بند نہیں کر سکے گی۔ تبھی تو بریلی کا مجدد پکار اٹھتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ، کبھی چل جاتے
मशरक़ आला हज़रत, अज़मत अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसी मफ़हूम को शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल ने यूं बयान फरमाया है। शेर का मफ़हूम सुनिए डॉक्टर इकबाल का। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दुनिया वालों, अगर तुम्हें ये मालूम करना हो कि हुसैन जिंदा है कि नहीं, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी किताब से पूछने की जरूरत नहीं। ऐ दुनिया वालों, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अगर ये मालूम करना है कि हुसैन जिंदा है कि नहीं, तो जब जब अज़ान सुनो तो समझ जाओ कि हुसैन जिंदा है। हर वक्त की अज़ान हुसैन की जिंदगी की शहादत पेश करती है। हुसैन की जिंदगी की अलामत है अज़ान, हुसैन की जिंदगी की अलामत है नमाज। जब तक दुनिया में अज़ान और नमाज होती रहेगी, हुसैन की जिंदगी की शहादत पेश करती रहेगी। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, इसीलिए तो किसी ने कहा कि कत्ल हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यसीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप ये मत सोचिएगा कि हुसैन मैदान करबला में हार गए। अल्लाह अल्लाह, कभी हार जाना भी जीतना होता है, यानी हारना जीत से बड़ा होता है। आप कहोगे हार जाना ये जीत से बड़ा कैसे, जो जीता वही सिकंदर मशहूर है, लेकिन हारने वाला सिकंदर कैसे। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको तारीख के हवाले से एक छोटी सी बात बताऊं। बगदाद की जमीन पर एक बहुत मशहूर पहलवान था जिनका नाम जुनैद था। अल्लाह अल्लाह, जुनैद की पहलवानी बहुत मशहूर थी, बादशाह का दरबारी पहलवान था। अल्लाह अल्लाह, पूरे बगदाद में, पूरे मुल्क में, कोई पूरे मुल्क इराक में, बगदाद में जुनैद से बड़ा पहलवान कोई नहीं था। एक दिन एक गरीब और नातवा आदमी, दुबला पतला आदमी दरबार में आता है, बादशाह से कहता है कि तेरा पहलवान जुनैद से मैं लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा, पागल तो नहीं हो गया है, जुनैद के अंदर अकेला 100 से ज्यादा लोगों की ताकत है और तुम अपना बदन देखो, अपनी ताकत देखो। कहा कि मैं लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। अल्लाह अकबर। जुनैद ने कहा, बहुत सोच लो बढ़िया से। कहा, सोच लिया है मैंने। अल्लाह अल्लाह, लड़ाई का दिन मुतय्यन होता है, देखने वालों की तादाद पूरा शहर बगदाद आ जाता है, पूरा मुल्क इराक उठ के आ जाता है देखने के लिए। अल्लाह अकबर। अब पहलवानी शुरू होती है, अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है। ये दुबला पतला पहलवान है, दुबला पतला आदमी है। अल्लाह अल्लाह, जुनैद के सामने खड़ा होता है और लड़ाई से पहले जुनैद से कहा, इधर आओ, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। कान में जुनैद का कुछ कहा, उसके बाद लड़ाई चालू हुई। चालू होने के बाद दुनिया ने देखा कि जुनैद जैसा मशहूर जमाना पहलवान को एक बार नहीं तीन बार उठा कर ये पतला दुबला आदमी पटक देता है। अल्लाह अल्लाह, पूरा बगदाद जुनैद पे थूकता है, जुनैद को गालियां देता है। आज जुनैद, शर्म आनी चाहिए तुझे, एक दुबले पतले आदमी से तूने शिकस्त खा लिया। अल्लाह अल्लाह, जुनैद कहता है, ऐ बगदाद वालों, जितनी गालियां देनी है तो आज मैं हार कर भी जीत गया हूँ। कहा, हार कर कैसे जीता है? कहा, तुम्हें मालूम नहीं, ये लड़ने वाला कोई आम आदमी नहीं, नबी की औलाद है। इसने कान में कहा, ऐ जुनैद, मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज तुम हार जाओ ताकि मुझे इनाम मिले, मेरे बच्चे खा पी ले। आज हार जाओगे तो कल क़यामत के मैदान में नाना से कहकर तुम्हें जन्नत में दिलवा दूंगा। जुनैद कहता है, यहाँ की हार वहाँ की जन्नत के लिए 100 बार जुनैद हारने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह, इधर जुनैद हारता है, उधर नबी ने वो मकाम अदा किया कि जुनैद को वलियों का सरदार बना दिया। अल्लाह अकबर। देखो, ये हार
ہزاروں جیت سے بہتر ہے. وہی جا کے پوچھے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی سے کچوچا والے سے کہ تو نے تخت و تاج چھوڑ دیا, تو حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کہتے ہیں کہ وہ تخت چھوڑ کر کچوچا کی زمین پہ بیٹھا ہو, یہ زمین اس تخت سے اچھی ہے, اس لیے کہ لاکھوں تخت والے گم ہو گئے, لیکن حضرت جہانگیر اشرف سمنانی سمنان کا تخت چھوڑ کر کچوچا کی زمین پہ مسلح بچھا کے بیٹھا ہے, تو کروڑوں تاجدار روزانہ جہانگیر اشرف کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اس لیے حسین ہارے نہیں, اس لیے کہ ہارتا وہ ہے جس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, جیتنے والے کا نام باقی رہتا ہے. آپ کو ایک تاریخ کے حوالے سے بات بتاؤ کہ میدان کربلا سے پہلے اس دنیا میں پوری کائنات میں تاریخ کے حساب سے اور ریکارڈ کے حساب سے حضرت آدم سے لے کر میدان کربلا سن 61 ہجری تک پوری دنیا میں 413 لوگ یزید نام کا اس دنیا میں تھا, لیکن حضرت آدم سے لے کر میدان کربلا تک پوری کائنات میں صرف ایک آدمی کا نام حسین تھا, اور وہ علی کا بیٹا امام حسین ہے. اللہ اللہ, ایک آدمی کا نام حسین, 413 یزید نام کے لوگ, لیکن میدان کربلا میں جب سے حسین کی گردن کٹتی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک پوری دنیا میں صرف ایک یزید رہ گیا ہے, اور وہ شام کا یزید. اب دنیا میں دوسرا کوئی یزید نہیں ہے, لیکن ہر گھر میں حسین اور غلام حسین موجود ہے. اس لیے امام حسین آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھے, قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ اللہ, مر جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں جو حق کے نام پر. اللہ اللہ, موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, ہمارے ہیں حسین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.